یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11 جلدوں میں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں تحریر فرمایا ہے. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ان دونوں کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات، لمحات اور ہمارے لیے، ہم سب بنی نوع انسان کے لیے صراط مستقیم کو سامنے لانے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، کیونکہ ہم سب انسان جنت سے نکالی ہوئی مخلوق ہیں، ہم زمین کی مخلوق ہی نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بے وفائی جو ہم نے جنت میں ہر نعمت پا کر بھی خدا سے کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس وفا کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے ہوئے ہر انسان کو کچھ وقت اس لیے دیا ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں، اپنی بے وفائی کو وفا میں ثابت کر کے اپنے اصل مقام، اصل گھر جنت کی طرف لوٹ کر جانے کے قابل ہو سکیں. اسی مقصد کو لے کر کے میں اپنے لیے اور تمام بنی نوع انسانوں کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسائکلوپیڈیا اور ان کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پہلو زندگی کو آپ کے سامنے لانے کی سعادت حاصل کرتی ہوں، اس امید پہ کہ ہم اپنی بے وفائی کو وفا میں ثابت کر سکیں. آمین یا رب العالمین. ہم تعمیر کعبہ کے بارے میں پچھلے 3 اسباق سے ذکر کر رہے ہیں، اور آج اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گی کہ عمارت کعبہ کو گرانے اور بنانے کے حالات کیا ہوئے. تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کچھ عرصہ بعد جمادی الاولیٰ 73 ہجری میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. حجاج بن یوسف مکہ پر قابض ہو گیا. اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی عمارت ایسی بنیاد پر کھڑی کی ہے جسے مکہ کے عادل لوگوں نے دیکھا تھا. انہوں نے کعبہ میں وہ جگہ بھی شامل کر دی ہے جو سابقہ عمارت میں شامل نہیں تھی. انہوں نے اس میں ایک نئے دروازے کا اضافہ بھی کر دیا ہے. حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان سے درخواست کی
کہ اب مجھے کعبہ کی ویسی ہی عمارت تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے جیسی عمارت قریش نے تعمیر کی تھی۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا کہ ہم ابن زبیر کی گڑبڑ میں بالکل شریک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کعبہ کی اونچائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے رہنے دو، البتہ حتیم کا جو حصہ انہوں نے کعبہ میں شامل کیا ہے اسے ختم کر کے پہلے کی طرح کر دو۔ انہوں نے جو نیا دروازہ کھولا ہے اسے بھی بند کر دو۔ چنانچہ حجاج نے حتیم کی طرف کی عمارت گرا کر اسے پہلے کی طرح کر دیا۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا اور مشرقی دروازے کی لمبائی جو 11 ہاتھ تھی اسے 4 ہاتھ اور 1 بالشت گھٹا کر سطح زمین سے اونچا کر دیا، باقی عمارت کو ویسے ہی رہنے دیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو تعمیر کعبہ کے سلسلے کی یہ اجازت اس لیے دی تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پوری طرح علم نہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، لیکن آپ اس پر عمل نہ کر سکے اور یہ کام اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ گئے۔ بعد میں جب عبد الملک کے علم میں یہ حدیث آئی تو اسے اپنے فعل پر بڑی ہی ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ حارث بن عبداللہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں اس کے پاس گئے تو عبد الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابو خبیب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث نہیں سنی جسے سننے کے وہ دعویٰ کرتے تھے۔ حارث نے کہا، کیوں نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث تو خود میں نے بھی سنی ہے۔ عبد الملک نے پوچھا، تم نے انہیں کیا کہتے سنا؟ حارث نے کہا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا قَوْمَكِ أَسْتَكْثَرُوا مِن بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ أَحَدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدَّدْتُ مَا تَرَكُوا مِن فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِن بَعْدِي أَن يَبْنُوهُ فَهَلُمْ لِأُرِيَّكَ مَا تَرَكُوا مِن، بے شک تیری قوم نے بیت اللہ کی عمارت چھوٹی کر دی ہے۔ اگر ان کے شرک کا زمانہ تازہ نہ ہوتا تو کعبہ کا جتنا حصہ انہوں نے چھوڑا ہے میں اسے تعمیر کر دیتا۔ اگر میرے بعد تمہاری قوم اسے تعمیر کرنا چاہے تو آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں جو انہوں نے بیت اللہ میں سے چھوڑ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 ہاتھ کے قریب وہ جگہ دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، وَلَا جَعَلْتُ لَهَا مَا بَيْنِي مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا، اور میں زمین میں اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک مشرقی طرف اور دوسرا مغربی جانب۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ اونچا کیوں کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں میں نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تا ازورن اللہ یدخلها الا من ارادو فکان الرجل اذا ہوا ارادا ان یدخلها یدعونه یرتقی حتی اذا قعد ان یدخل دفعوه فسقط۔ ایسا انہوں نے تکبر اور فخر کی وجہ سے کیا تاکہ کعبہ میں صرف وہی داخل ہو سکے جسے وہ چاہیں۔ جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تھا تو وہ اسے چڑھنے دیتے، حتیٰ کہ جب وہ اندر جانے لگتا تو اسے دھکا دے دیتے تھے اور وہ نیچے گر جاتا تھا۔ یہ سن کر عبد الملک نے حارث سے پھر پوچھا، کیا آپ نے خود انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر عبد الملک نے غور و فکر کے انداز میں کچھ دیر زمین کو اپنی لاٹھی سے کریدا، پھر کہا، کاش میں انہیں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس ذمہ داری کو جو انہوں نے اٹھائی چھوڑ دیتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے کہا، اگر میں یہ حدیث حتیم کے حصے والی عمارت گرانے سے پہلے سن لیتا تو کعبہ کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بنائی ہوئی عمارت کے مطابق رہنے دیتا۔ اس کے علاوہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کی بھی مذمت کی۔ بعد ازاں 715 ہجری میں عبد الملک بن مروان کا بیٹا سلیمان اپنے بھائی ولید کی وفات کے بعد خلیفہ بنا۔
اس نے اپنے دور خلافت میں حج کیا۔ اس موقع پر اس نے کعبہ کو ابراہیمی بنیاد پر تعمیر کرنے کی تمنا کرتے ہوئے کہا، اگر یہ امیر المومنین عبد الملک بن مروان کا کیا ہوا کام نہ ہوتا تو میری خواہش تھی کہ میں کعبہ کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی عمارت کے مطابق از سر نو تعمیر کرا دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے کعبہ کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ بنو عباس کا دور حکومت آیا تو خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کے بیٹے مہدی یا مہدی کے بیٹے ہارون رشید، تینوں میں سے کسی نے کعبہ کو اسی طرح ابراہیمی بنیاد پر تعمیر کرنا چاہا جس طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا جو تینوں خلفاء کے ہم اثر تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بیت اللہ کو اپنے بعد آنے والے بادشاہوں کے لیے کھلونا نہ بنائیے کہ ان میں سے جس کا جی چاہے اس میں تبدیلی کر دے، اس طرح لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی عزت جاتی رہے گی۔ یہ سن کر خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ نویں عثمانی خلیفہ مراد خان نے 1603 میں کعبہ کی تعمیر نو کرائی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک زبردست سیلاب آیا جس کی زد میں آ کر کعبہ کی عمارت کے کچھ حصے گر گئے، چنانچہ کعبہ کی عمارت کو اسی اسلوب کے مطابق از سر نو تعمیر کیا گیا جس طرح حجاج بن یوسف نے اسے چھوڑا تھا۔ آج بھی کعبہ کی عمارت ٹھیک اسی حالت میں موجود ہے، البتہ تزئین و آرائش میں وقتاً فوقتاً مختلف تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کعبہ کو پامائش کے آئینے میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ جلال و جمال کے حامل کعبہ مشرفہ کی موجودہ پامائش یہ ہیں۔ کعبہ کی بلندی 14 میٹر ہے۔ ملتزم یا دروازے والی سمت کا ضلع بیرونی جانب سے 12.84 میٹر اور اندرونی جانب سے 9.99 میٹر ہے۔ حتیم کی جانب رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان کا ضلع بیرونی جانب سے 11.28 میٹر اور اندرونی طرف سے 8 میٹر ہے۔ رکن یمنی اور حتیم رکن شامی والی جانب کا درمیانی ضلع بیرونی جانب سے 12.11 میٹر اور اندرونی طرف سے 10.15 میٹر ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا ضلع بیرونی جانب سے 11.25 میٹر اور اندرونی جانب سے 8.24 میٹر ہے۔ حتیم کی لمبائی 8.77 میٹر ہے۔ حتیم کی دیوار سے کعبہ کی دیوار تک کا فاصلہ 8.46 میٹر ہے۔ حتیم میں داخل ہونے کا راستہ رکن عراقی کی طرف سے 2.29 میٹر اور رکن شامی کی جانب سے 2.23 میٹر ہے۔ حتیم کی دیوار کا بیرونی گھیرا 21.57 میٹر ہے۔ حتیم کی دیوار کی اونچائی 1.32 میٹر اور چوڑائی 1.6 میٹر ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1.5 میٹر چوڑی ہیں، البتہ رکن یمانی سے رکن شامی تک کی دیوار 95 سینٹی میٹر چوڑی ہے۔ چھت کی مڈھیر کی اونچائی 80 سینٹی میٹر ہے۔ کعبہ کا پرنالہ حتیم کی طرف بہتا ہے۔ پرنالے کی لمبائی 2.53 میٹر، چوڑائی 26 سینٹی میٹر اور گہرائی 23 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کعبہ کی دیوار سے 1.95 میٹر تک باہر نکلا ہوا ہے اور 58 سینٹی میٹر دیوار کے اندر ہے۔ کعبے کا دروازہ مطاف سے 2.25 میٹر کی بلندی پر نصب ہے۔ اس کی لمبائی 3.10 میٹر اور چوڑائی 1.90 میٹر ہے۔ دروازے کے 2 پٹ ہیں۔ دروازے کے بائیں طرف حجر اسود زمین سے 1.10 میٹر کی بلندی پر ہے۔ کعبہ کے چاروں اضلاع کی بیرونی جانب ڈھلوان پر حاشیہ بنا ہوا ہے جو زمین سے 13 سینٹی میٹر اونچا ہے۔ اس کی چوڑائی 45 سینٹی میٹر ہے۔ اس پر کعبے کا غلاف اور پردے باندھنے کے لیے تانبے کے 55 کڑے لگے ہوئے ہیں۔ رکن عراقی کے اندرونی طرف چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی موجود ہے۔ سیڑھی کے قدمچے کی لمبائی 2.5 میٹر اور چوڑائی 1.5 میٹر ہے۔ سیڑھی کے شروع میں ایک دروازہ ہے جسے باب التوبہ کہا جاتا ہے۔ اس دروازے کی اونچائی 2.30 میٹر اور چوڑائی 70 سینٹی میٹر ہے۔ کعبہ کے اندر ایک قطار میں 3 ستون ہیں۔ کعبہ کی دیوار سے ہر بیرونی ستون تک کا فاصلہ 1.75 میٹر ہے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون تک کا درمیانی فاصلہ 2.35 میٹر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.